ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس وقت رکوع کے اندر موجود ہے، وہ تمہارے رکوع سے بہتر رکوع کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیدا رکوع میں ہوئے اور مریں گے بھی رکوع کے اندر۔ پھر اے انسان بتا، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال ملت کا وہ مفکر کہتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنو بیاں۔ اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو عبادت جبریل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو میکائیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو اسرائیل و اسرافیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو جانوروں کے بس میں نہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ اے بندے تو بندوں کے دلوں کو خوش کر، ان کے غموں میں کام آ، ان کی مصیبتوں میں کام آ، ان کا دل ہاتھ میں لے، مسکرا کر کے لوگوں کے دل جیت، میٹھی گفتگو سے لوگوں کے دل فتح کر، لوگوں کی زندگی کے اندر کام آ جا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آ جا، لوگوں کی راحتوں میں اضافے کا ذریعہ بن جا، لوگوں کی مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ بن جا۔ اپنے منہ کا لقمہ ہٹا کر کسی کے منہ میں ڈال دے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے۔ تجھے لباس کی ضرورت ہو، اپنے لباس کو پیبند والا کر کے نیا کسی کو پہنا دے، یہ وہ عبادت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے، اور اس عبادت کی وہ فضیلت ہے۔ جناب جبریل اور سارے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ 364 دن وہ کہتے ہیں، میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، جبریل تو سدرہ سے زمین پہ جانا کیوں چاہتا ہے؟ اے جبریل تو سدرہ سے، سدرہ وہ مقام ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں کوئی نہیں گیا، حد ہے مخلوق کی جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ بچ جانے والا ایک گیا اور اس کے آگے گیا، اور کون گیا کیسے گیا معراج کا مہینہ آ رہا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن سدرہ پہ رہنے والا جبریل کہتا ہے، اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، فرشتوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کیوں؟ تو عرض کرتے ہیں، اللہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جبریل سے بہتر عبادت، عام انسان جبریل امین سے افضل تو نہیں ہے، غیر نبی جبریل امین سے افضل تو نہیں ہے۔ جبریل سدرہ سے کہتا ہے کہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس ان سے ملنے جانا چاہتا ہوں، مجھے مسافر کی تمنا ہے ان سے۔ تو وہ ہر رات کہتے ہیں سال بھر، تو جب وہ 364 راتیں کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، تو ایک رات اللہ ان کو موقع دیتا ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا قرآن کو قدر والی رات میں، اور قدر کہتے ہیں تنگ ہو جانے والی رات کو۔ وہ رات تو بخشش کی کشادگی کی رات ہے، اس کو تنگ ہو جانے والی رات، قدر تنگ ہو جانا، ہماری گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں اس دن۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عتیق ارمن بڑا کر کے رکھ دیتا ہے اور گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ قدر اس لیے کہ عتیق ارمن تو آج آپ کے ہندوستان میں بالخصوص مالیگاؤں کی بلا ہے، لیکن آیت تو عرب میں اتری ہے۔ قدر تنگ ہو جانے والی رات، یہ تنگ ہو جانے والی رات کیونکہ اس دن گلیاں تنگ ہوتی ہیں، شہر تنگ ہوتے ہیں، ملک تنگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ پیر رکھنے جگہ نہیں ہوتی۔ اتنے آتے کیوں ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے صرف فرشتے نہیں آتے، تنزل الملائکہ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں اور ان کا امام، ان کا سردار بھی آتا ہے۔ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح ہونے تک کے وہ سلام کرتے ہیں۔ سلام کرتے ہیں کن کو کرتے ہیں؟ ان کو کرتے ہیں جو جبریل سے بہتر عبادت کرنے والے، سلام کرتے ان کو جو میکائیل سے بہتر عبادت کرنے والے۔ تو یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ آپ مجھ پہ فتویٰ لگائیں گے کہ جبریل سے بہتر عبادت، نہ جس کی بیوی ہے، نہ بچہ، نہ جس کا کارخانہ ہے، نہ جس کی سائزنگ، نہ جہاں اللہ اکبر جھوٹ ہے، نہ دغا، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب، وہاں تو صرف عبادت 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 ہی ہے۔ پھر جبریل سے بہتر عبادت کرنے والے زمین پہ کون ہے؟ تو یارو یاد رکھو،
جبریل کسی مریض کے سرانے جا کر کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتا. جو لوگ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت کرتے کیونکہ یہ عبادت تو میرے بس میں ہی نہیں. جو لوگ اپنے منہ کا لقمہ اٹھا کر کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہیں تو جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت گزار ہے کیونکہ جبریل کو تو بھوک لگتی نہیں. جو خود بھوکا رہ کر کے دوسرے کو کھلائے مجھ سے بہتر عبادت ہے. جبریل تو بظاہر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے بظاہر آتا نہیں، لیکن جو دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت گزار ہے. اور میں سال بھر تمنا کرتا ہوں کہ ان کی زیارت ہو جائے اور سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں اللہ ان کی زیارت کا موقع عطا فرماتا. یہ ہے اصل عبادت کا مفہوم. اس کو اختصار کے ساتھ عرض کروں تو اس کو آپ خدمت خلق کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کی دلجوئی کہہ سکتے ہیں. اب آئیے یہ کام کس نے کیا؟ ہم تو خود غرض لوگ ہیں. لوگ عبادت کا مفہوم سمجھے ہی نہیں. داڑیاں اتنی بڑی کر لی کہ ناف تک آ گئی، داڑیاں اتنی بڑی کی کہ ناف تک آ گئی، ٹوپیاں اتنی اونچی ہو گئی کہ اب اس کو گنا بھی نہیں جا رہا ہے، کپڑے اتنے خوبصورت ہو گئے کہ اب وہ محفلوں میں ڈسکس کا اور تبصرے کا ذریعہ بن گئے. لیکن انسان تو نے اب تک اپنی پیدائش کا مقصد سمجھا ہی نہیں کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو سجدے کی بات کرتا ہے، وہ سجدہ بھی کوئی سجدہ ہے؟ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. خوش کو زاہدوں کو نماز میں ملا کیا ہے اور ملنا کیا ہے؟ ملنا تو انہیں ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. میرے رسول نے نماز کی اتنی سخت قید لگائی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس نماز میں دل حاضر نہیں ہے وہ نماز ہے ہی نہیں. کتنوں کے دل نماز میں حاضر ہوتے ہیں، صاحب مصلی سے لے کر آخری صف تک کتنوں کے دل حاضر ہوتے ہیں. آپ دل کی حضوری کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی طہارتیں ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو استنجا کی سنتیں پتہ نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گرمی میں استنجا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سردی میں کیا ہوتا ہے. گرمی میں استنجا کا طریقہ جدا ہے، سردی میں جدا ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ارے جو ٹھیک سے پاک نہ ہو سکے وہ کیا خاک نماز ادا کریں گے؟ اور انہیں نماز میں ملنا کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نماز نہیں پڑھیں گے. استغفر اللہ. جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کفر کے قریب ہو گیا. تو بندو، جس مقصد کے لیے تم پیدا ہوئے تھے وہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرو، ان کے کام آؤ، ان کے دلوں کو خوش کرو تو تم سے اللہ راضی ہوگا. اور یہی کام اگر زمین پہ کسی نے کیا ہے تو صوفیاء کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا ہے. آج ہم تو خود غرض لوگ ہو گئے. اپنی آنگن کا کچرا جب تک پڑوسی کے آنگن میں نہ ڈالے ہمیں سکون نہیں ملتی. آپ جس عبادت کے لیے پیدا ہوئے، آپ تو کچرے کو جھولی میں سمیٹ کر بستی کے باہر لے جا کر کے پھینکنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور آپ اپنے پڑوسی کے گھر کو کچرے کا سبب بنانے لگے. کیا آپ کی نظروں سے وہ حدیث نہ گزری؟ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ حدیث کہاں ہے؟ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ دین کی اصل اساسوں کو آپ نے پیٹ کے پیچھے ڈالا. جو چیزیں نفس پر آسان تھی ان چیزوں کو اختیار کیا، اور جو چیزیں نفس پر گرا تھی ان کو چھوڑ دیا. آئیے میرے خواجہ ہند کے راجہ غریب نواز نے کیسے دل جیتے، دل کیسے جیتے. ہندوستان کے 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہوئے. سارے مکاتب فکر کے مولوی محنت کرتے ہیں، قوم نمازی نہ بن سکی. سب لوگ مل جل کر بھی 90 لاکھ کو نمازی نہ بنا سکے. 90 لاکھ تو اپنی جگہ، 90,000 کو نمازی نہ بنا سکے. اور وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ بھی کن کو؟ راجپوتوں کو.
किन को ब्राह्मणों को, किन को कलमा पढ़ा रहे हैं? जो अपने मजहब में इंतहाई सख्त लोग थे उनको कलमा पढ़ा रहे हैं। आखिर वो कौन सा तरीका था? वो तरीका क्या था? याद रखें, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी जिंदगी में रोटी का जो पाव टुकड़ा होता है ना, वो भी सूखा हुआ हमेशा पानी में भिगो कर खाया। आपकी जिंदगी में हिंदुस्तान आने के बाद कभी सालन नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा है, और वो भी पानी में भिगो करके खाते हैं। और हाल ये है कि खुद गरीबों के लिए लंगर जारी कर रखा है, और उस लंगर के अखराजात उस जमाने में सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए, उस जमाने में गरीब नवाज के लंगर के अखराजात 2000 रुपए होते थे। उस दौर की बात कर रहा हूं। आपने अपने दादा परदादाओं से सुना होगा कि हम डब्बू लेके निकलते थे और इतना सामान खरीद लाते थे। ये तो दादा परदादा की बात है। आज से 800 साल पहले जिसके लंगर के खराजात 2000 रुपए होते हों तो कितने लोग खाते होंगे? हिंदुस्तान के मौरखीन ने लिखा है कि रूए जमीन पर जो अजमेर मुकद्दस शहर आबाद है, वो शहर बहुत बड़ा था। बड़ा इसलिए था कि उस शहर के अंदर हिंदुस्तान का अखंड भारत का सम्राट रहता था, और सैकड़ों बादशाह जो इस अखंड भारत के अंदर अपनी अपनी हुकूमतें और सल्तनतें संभालते थे, वो सब के सब बाजगुजार थे उस बादशाह के जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। गरीब नवाज पेवनदार कपड़े पहनकर और रोटी के सूखे टुकड़े खाकर उस वक्त तो 2000 रुपए ये आते कहां से थे? तो सरकार गरीब नवाज ने खुद फरमाया, बाबा कुतुब उसको बयान करते हैं कि जब भी मतबक का जिम्मेदार आता और अर्ज करता हुजूर खाना बनाना है, तो आप फरमाते थे मेरे मुसल्ले के नीचे हाथ डाल और जितना तुझे निकालना है निकाल ले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। खाने वाले लोग नहीं थे, खिलाने वाले थे।